دوپہر کے وقت عدت کیس میں ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ عدالت نے اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور خاتون اول بشرا بی بی کو عدت کیس میں رہا کر دیا، اور جو وہ ایک بیہودہ کیس تھا اس کو ڈسمس کیا۔ کل بھی الحمدللہ ایک خوشی کا سما تھا کہ سپریم کورٹ نے اکثریت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا بحیثیت پارٹی تسلیم کیا اور ہماری ریزرو سیٹس ہمیں واپس ملی۔ وہاں پہ بھی ہم نے ڈیمانڈ کی کہ چیف الیکشن کمشنر اور اس کے چاروں کمشنرز کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے اور ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی اور غلط تشریح کی۔ آج کے حوالے سے میں بات کروں گا، یہاں پہ میرے ساتھی میرے بڑے بھائی اعظم خان سواتی صاحب سینیٹر صاحب، یہاں پہ انتظار پنجوتا صاحب، علی بھٹر صاحب اور ہمارے ساری شائستہ صاحبہ یہاں پہ موجود ہیں، وکیل صاحبہ، ہم لوگ سارے ادھر پہنچے تقریباً 6:30 بجے سے لے کے اور ابھی تقریباً یہ ٹائم ہو رہا ہے 9:45 بجے تک ہم لوگ اڈیالہ گیٹ کے سامنے کھڑے رہے۔ پوری پولیس کی نفری وہاں پہ کھڑی رہی اور ہم لوگ انتظار کر رہے تھے کہ بشرا بی بی کو اس گیٹ سے باہر وہ لے آئیں گے، پر افسوس کی بات آج ایک فاشسٹ حکومت نے، شہباز شریف اور مریم نواز کی فاشسٹ حکومت نے، اور یہاں پہ تعینات جو ایک کرنل اور میجر ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ الفت ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، انہوں نے میرے ساتھی کو یہاں پہ انتظار پنجوتا صاحب کو حد سے بے جا، یعنی کہ ان کو یرغمال بنائی رکھا، ان کو اندر بٹھائی رکھا، باہر نہیں آنے دیا کہ ہمیں وہ بتائیں کہ ایک دوسرا گیٹ سائیڈ والا ادھر صرف اپنی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے بشرا بی بی کو گاڑی میں لائے اور پھر اندر جیل کے اندر لے گئے، ایک دوسرے کیس میں اریسٹ کیا۔ اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ ایک بنانا ریپبلک بن چکا ہے، اور یہ بھی صرف نہیں، یہاں پہ آج میرے خواتین و حضرات پاکستان کے مسلمانوں، آج ہمارے رونڈے کھڑے ہوئے۔ کچھ دن پہلے بھی یہاں پہ چوکی میں پارلیمنٹیرینز کو نکالا گیا، اور آج تو انتہا ہو گئی۔ میں ان افسران کے، پولیس افسران کے نام ابھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ مغرب کی نماز ہوئی، میرے بڑے بھائی سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب نے کہا کہ ہم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ہم لوگوں کو انہوں نے گیٹ سے باہر رکھا ہوا تھا، تو ہم لوگ سامنے گئے اور وہاں پہ جو اویس انسپیکٹر ہے چوکی اڈیالہ کا، اس کے ساتھ وسیم ایس ایچ او اڈیالہ، اس کے ساتھ یہاں پہ ندیم ظفر ایس ایچ او اور اظہر شاہ ڈی ایس پی۔ خواتین و حضرات، ان لوگوں نے ہمارا رستہ روکا کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے آپ کو یہاں پہ کہنے کو مسلمان کہتے ہیں، پر مسلمانوں کا رستہ کفار مکہ کے ٹائم پہ روکا جاتا تھا، نماز نہیں پڑھی دی جاتی تھی۔ آج ہم نے دیکھا کہ مریم نواز فارم 47 کی حکومت اور اس شہباز شریف کی کرپٹ حکومت کے اندر آئی جی جیل خانہ جات، ٹاؤٹ آئی جی جیلز، آئی جی پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان، ہوم منسٹر، ہوم سیکرٹری محسن نقوی، یہ سب کے سب ملوث ہیں۔ مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دی۔ ہم نے سینڈ پہ گھاس پہ نماز پڑھی، اور انشاءاللہ تعالی ان کے خلاف ہم لوگ پریویلیج موشن تحریک استحقاق، میری پہلے بھی میں نے داخل کی، ابھی
2 اور میں تحریک استحقاق یہاں پہ داخل کروں گا اور ان کو ہم لوگ بلائیں گے. اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ ان پولیس افسران کو جب ہم نے ان سے بات کی، افسر بھی اپنے آپ کو اس لائق نہیں میں سمجھتا ہوں ان کو ہم لوگ کہیں. یہ تو پولیس کی وردی میں سمجھتا ہوں یہ درندے ہیں، ان میں غرور ہے، یہ چور ہیں، یہ چکار ہیں، اور ان کو انشاءاللہ قانونی طور پہ ہم لوگ ان کا تعاقب کریں گے. ان کے خلاف میرے ساتھی انتظار پنجوتا صاحب کو انہوں نے جو یرغمال بنائی رکھا، اس پہ نیب کا، اس کا کیا نام ہے نیب کا، ہارون، ان ساروں اس نے گرفتار کیا تھا. ان ساروں کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ان ساروں کے خلاف ہم لوگ قانونی کارروائی ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں یہاں پہ بشرا بی بی کی بہادری کو، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی بہادری کو، صنم جاوید صاحبہ کی بہادری کو، میری بہن عالیہ حمزہ صاحبہ کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں. جتنی ہماری خواتین نے جیل سہی ہے اور جو اس وقت جدوجہد کر رہی ہیں، جناب میاں محمود الرشید صاحب، جناب اجاز چودھری صاحب، عمر چیمہ صاحب، حسین نیازی صاحب، جو کہ ملٹری کورٹ میں، جتنے ہمارے لوگ پابند سلاسل ہیں، جو ہمارے ساتھی اس وقت ملٹری کورٹس میں پابند سلاسل ہیں، ان کو ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں اور اپنے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا مشن انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جاری رہیں گے جس پر انہوں نے ہمیں حکم دیا. آج اگر آپ عمران خان، بشرا بی بی اور ہمارے تمام اثرین جو ہیں جو اس وقت قید و بند میں ناجائز طور پر بند ہیں. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی کے حکم کے بعد ان کی ایک نئے کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے. صدیق جان کے مطابق 2 مئی کو جو کیس سنا جانا تھا، نیب کیس تھا، وہ 2 مئی کو نہیں سنا گیا، پھر 15 مئی کو بھی نہیں سنا گیا، پھر 8 جون کا کہا گیا لیکن 8 جون کو بھی نہیں سنا گیا، اور کہا کہ ابھی بینچ موجود نہیں ہے. تو عمر فاروق نے اب اس کیس کو 17 اکتوبر تک لے گئے ہیں. ناظرین کرام، صدیق جان کا مزید کہنا تھا کہ اس کیس کو اتنا ڈیلے کرنا ٹھیک نہیں ہے. اس کے علاوہ عمر ایوب کی گفتگو آپ نے سنی. عمر ایوب کا کہنا تھا کہ اگر ملک کے اندر اسی طرح نظام چلنا ہے، اگر اسی طرح کسی نئے مقدمے میں اٹھا کر کسی لیڈر کو اندر ڈال دینا ہے تو پھر اس طرح یہ نظام نہیں چل سکتا. ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.